فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیسے طالبان کو یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں خاص کر خواتین سے متعلق، اور کیونکہ نہ صرف یہاں پہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آئی فیل زیادہ بات کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے. تو یہ کہیے گا کہ کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اور کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ علینا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور خاص طور پہ جو افغانستان میں یہ بچیوں کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا افغانستان کے ایک میڈیا میں رپورٹ آئی تھی بچیوں کو بیچنے کے حوالے سے. لیکن اس پہ بات کرنے کے یہ جو بچیوں کا ایشو ہے اس پہ ہمیں پہلے افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ افغانستان کے اندر دو پیرالل جو ہے وہ کلچرز یا مائنڈ سیٹ ہیں. ایک یہ کہ جو حکومت کا مائنڈ سیٹ اور کلچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ اور کلچر وہ کیا ہے. جب یہ امریکی فورسز یہاں پہ تھے اور امریکہ کی طرف سے جو ایک تعینات کردہ جو حکومت تھی، اس ٹائم بھی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت یہ جاری تھی، اور اب جو ہے اب تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ جو پہلے جب یہ امریکہ یہاں پہ موجود تھا اس ٹائم بھی بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت، یہ بچیوں کو بیچنے کے حوالے سے، بچیوں کو تعلیم کی جو ہے وہ الاؤ نہ کرنے کے حوالے سے، کابل کے باہر جو پیریفریز اور اوورآل جو افغانستان تھا وہ سب ٹرائبل کلچر کے تحت سارا کچھ نظام چل رہا تھا، تب بھی بچیوں کو تعلیم کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اب کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اس میں ایک جو ٹرائبل کلچر تھا وہ پلس اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کا مائنڈ سیٹ ہے اور کلچر ہے، وہ دونوں آپس میں مل کے انہوں نے بچیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی یہ جو ایک دنیا ہے وہ تنگ کر دی ہے. اب اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں جو یو این کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ آئی ہے، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ تھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں اس میں سے موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس میں سے 20% ایسے لوگ ہیں جو کہ خود کش، حملہ آور اور اس کے ساتھ ساتھ بم دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ ہے. تو آپ اس موجودہ جو رجیم ہے طالبان کا، اس کا آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، بچیوں کے حوالے سے ہو یا اوورآل جو سوسائٹی میں کس طرح سے ایک معاشرے کو اوپننس دینی ہے یا نہیں دینی، یہ اس رپورٹ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو طالبان کی موجودہ کابینہ ہے 33-34 لوگ ہیں، اس میں سے 13 سے 14 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یو این کی سینکشنز ہیں، ان کے یہ اسی جو دہشت گردی اور اس طرح کے جو اقدامات تھے اس کی وجہ سے. تو حکومت کا مائنڈ سیٹ آلریڈی کلیئر ہے، وہ دہشت گردی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی یہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف ٹرائبل کلچر کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ امریکی فورسز بھی یہاں پہ تھی، اشرف غنی کی حکومت ہو یا حامد کارزائی کی حکومت ہو، کابل کے باہر جو ہے وہ ٹرائبل کلچر ہی لاگو ہوتا تھا، اور وہاں پہ بچیوں کے ساتھ اسی طرح کا جو ہے ظلم و ستم ہوتا تھا جیسے اب ہو رہا ہے، تب بھی اسی طرح ہوتا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک پکتیکا صوبہ ہے، اس کے ایک جو ڈسٹرکٹ تھا یا خیل، وہاں پہ ایک جرگہ کا میٹنگ ہوتی ہے. اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو بچیوں کو بیچنے کے حوالے سے کہ اگر بچی کے ساتھ کسی کا نکاح کرانا ہے تو اس کے لیے اس کے والدین کو پہلے جو رقم ایک جرگہ کی طرف سے مختص کی گئی تھی اب یہ جو بچیوں کی جو رقم کے حوالے سے ہے یہ 3 صوبوں میں تو سب سے زیادہ ہے، پکتیکا، پکتیا اور خوست میں. وہاں پہ پہلے 5 لاکھ روپے میں جو ہے ایک بچی کی جو قیمت مقرر کی جاتی تھی. اب اس کو ٹرائبل کلچر کے نام پہ ایک نام دیا جاتا ہے ولور کا. ولور اس کو جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حق مہر کی رقم ہے یہ والدین کو دی جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ 5 لاکھ کی رقم کر کے 3 لاکھ روپے ایک بچی کی قیمت مقرر کر دی کہ جو 3 لاکھ روپے اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ اس بچی کے ساتھ اس کو چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو شادی کرنے کے لیے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ ٹرائبل کلچر کے حوالے سے یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ٹرائبل کلچر جہاں پہ اتنا زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت دونوں مل کے ایک سسٹم کے تحت سسٹمیٹک طریقے سے بچیوں کے حوالے سے اتنا سخت ہو. پھر ریسنٹلی ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی جو طالبان نے نئے قوانین جس میں عورت کو مارنے کا حق تک جو ہے وہ شوہر کو دے دیا گیا اور یہ سارا کچھ اس سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. تو اس طرح کے نظام میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دنیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ود ان افغانستان، جو افغان سول سوسائٹی ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ
کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی گئی. ملالہ یوسفزئی نے اس پہ ریگولرلی وہ بات کرتی ہیں کہ اتنے دن ہو گئے بچیوں کو ابھی تک الاؤ نہیں کیا گیا. UN کے پلیٹ فارم سے, دیگر پلیٹ فارم سے یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی طالبان جو ہے وہ اس پہ بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے کوئی الاؤ نہیں کر رہے یا بچیوں کو دیگر حقوق جو دینے کے حوالے سے الاؤ نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ OIC کے پلیٹ فارم کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل جو ممالک ہیں یا جو ریجنل پاورز ہیں ان کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. وہ اس لیے کہ UN ہو یا جو دیگر ہے وہ سینکشنز یا اس کے حوالے سے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. لیکن جو OIC کا پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کو اسلام کی روح سے عورت کے جو حقوق ہیں, بچیوں کے تعلیم کے حوالے سے ہیں, وہ OIC کے پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ اگر کوئی اس طرح کا لائحہ عمل یا مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ طالبان پہ زور دیا جائے کہ اسلام میں تو عورت کے یہ حقوق, تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک ایفیکٹیولی بچیوں کے جو حقوق ہیں, بچیوں کو تعلیم کے حقوق ہیں, وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اجاگر کیے جا سکتے ہیں. دوسرا ایک جملہ آخر پہ, دوسرا جو ہے ریجنل میں خاص طور پہ پاکستان ہے, قطر ہے. قطر وہ ملک ہے جنہوں نے طالبان کو لانے میں کردار ادا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ افغانستان کے اوپر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں بچیوں کو ایجوکیشن کے لیے الاؤ کرنے کے حوالے سے ہو یا جو دیگر ان کے حقوق کے حوالے سے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ دو پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ ایفیکٹیولی یوز کرنے کا ضرورت ہے UN کی بجائے, کیونکہ UN آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکا ہے, وہاں سے کوئی بھی اس حوالے سے کوئی مثبت کوئی پیش رفت یا کوئی جو ایک کامیابی نظر نہیں آئی. اچھا جی, ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ فخر دورانی صاحب. لیکن محمل کہنا ہے کم بیک ٹو یو, یہ پلیز بتائیے گا, ابھی اس کے اوپر فخر دورانی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, اعزاز سید صاحب نے کتاب 1000 Splendid Suns کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ کلچرل مسئلہ ہے افغانستان کے اندر, یہ طالبان نے آ کے اس کو بڑھاوا ضرور دیا, لیکن یہ جو ٹرائبل کلچر ہے افغانستان کا اس کے اندر خواتین سے کے حقوق نہ دینا, حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا, بچیوں سے زیادتی, تو یہ سسٹمک پرابلم ہے مور دین افغانستان یا طالبان حکومت کی, جن کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو سالو کر لیا جائے. لیکن نا پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ افغانستان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ڈیکیڈ سے جو ہے وہ کانفلکٹ چل رہا تھا, وہ جو پہلا افغان جہاد اور وہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا, تو جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے ایکچولی پڑھا ہے, یہ تو اس کے اوپر پراپر اسٹڈیز ہیں, انٹرویوز ہیں, ہر چیز, کہ جو خواتین ہوتی ہیں ویمن ان کانفلکٹ جو ہے نا, جو ورسٹ افیکٹڈ ہوتی ہیں نا, ویمن اینڈ چلڈرن, یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور اس کے اندر سیکشل وائلنس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل اس کے اندر شامل ہے. اچھا مسئلہ علینا, میں افغان طالبان کی ریسپانسبلٹی کیوں کہہ رہی تھی, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹرائبل کلچر یا اس کی بات کریں, دیکھیں کارزئی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی حکومت ہو, ہمیں ان سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت ایک ان کے معاشرے کے اندر تبدیلی آئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ وہاں بچیوں کو, عورتوں کو پڑھنے کی بھی اجازت تھی, وہاں پر آرٹ, کلچر, میوزک, یہ سب کچھ تھا, وہاں پر جو ہے نوکریاں کر رہی تھی خواتین, وہاں پر ان کی ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی تھی. ابھی فخر سول سوسائٹی کی بات کریں, اس وقت ان کی سول سوسائٹی کو بچی نہیں, نہ ان کا کوئی فری میڈیا بچے, نہ ان کو کوئی اس طرح کی چیز جو ان کو بیسکلی جو ہے وہ سوال کر سکے, کیونکہ افغان طالبان ان سے کوئی بھی جو سوال کرتا ہے اس کو آگے سے جس قسم کی سزائیں ظالمانہ قسم کی ملتی ہیں, تو وہاں پر لوگ جب آواز اپنی کس طرح سے اٹھائے. اچھا علینا, آپ نے جس طرح بات کی, اب ہیومینیٹیرین ایڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ بند ہوئی, ہاں کچھ ممالک نے بیکاز آف گرلز ایجوکیشن اور کچھ کنڈیشنز اس طرح کی ضرور لگائی ہیں, لیکن وہ جاری ہے. دیکھیں میں اس لیے افغان طالبان کی بات کری, 5 سال ہونے والے ہیں, اگست 2026 میں 5 سال ہو جائیں گے ان کو پورے. 5 سال کے اندر رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے نا کہ اکانومی انہوں نے بہتر کرنی ہے. اگر آج ان کی ٹریڈ بند ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر وہ کراس بارڈر ٹیررزم اور یہ کر رہے ہیں, تو وہاں obviously امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں یا پیسہ کمانے کی اپرچونٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اور وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹرائبل کلچر کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا آپ کن ذہنی کی, میں اسے ٹرائبل کلچر میں کہوں گی کن ذہنی. پاکستان کے اندر آج کا ونی سوارا نہیں ہوتا, قوانین موجود ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ابھی ہم نے علینا یہ پچھلے 10 دن کے اندر ہم نے کتنی دفعہ کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل جو ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے ڈسکشن کی. ہم بھی یہی کہیں گے کہ ریسپانسبلٹی ہماری حکومت کی ہے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لا بنے ہوئے آپ
آپ انہیں امپلیمنٹ کریں. گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی اتھارٹیز کی ہے. تو میں اس لیے یہی کہوں گی افغان طالبان کی ریسپانسبلٹی ہے. ہاں غلطیاں ہوئی ماضی میں, وہ پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ امریکہ سے بھی غلطیاں ہیں, باقی ویسٹرن ممالک سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن آج کی جو غلطیاں, آج کا جو سارا کچھ ہے, اس نظام کو میں کہوں گی اس کی ریسپانسبلٹی ہے ہی افغان طالبان کی, کیونکہ ابھی وہ کہیں ہمیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ان کا الٹرنیٹیو نہیں ہمیں نظر آ رہا. اگر انہوں نے وہاں پر رول کرنا ہے تو پھر حالات انہوں نے بہتر اپنے لوگوں کے لیے کرنے ہیں. کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی.